من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں بیان فرمایا اور فرمایا اتاکم رمضان، بھئی رمضان آ گیا ہے، شہر برکتن، برکت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ برکت کہتے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ ملے، تھوڑی محنت پر زیادہ ملے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ ایک گلاس تو ایک ہی آدمی کے لیے ہے، لیکن ایک گلاس سے اگر 10 آدمی پی لیں تو اس کو برکت کہیں گے۔ اسی طرح سے ایک انسان 2 روٹیاں کھاتا ہے، آدھی روٹی کھا کے پیٹ فل ہو جائے، 2 روٹیاں کھانے والا آدھی روٹی کھائے اور پیٹ فل ہو جائے تو کہیں گے کھانے میں برکت ہو گئی۔ تھوڑی سی محنت کرے اور کئی دن کی دہاڑی جتنے پیسے حاصل کر لے تو کہیں گے برکت ہو گئی۔ تو چونکہ رمضان کے مہینے میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے نا، تو ہم نے تو ایک عشاء پڑھی ہے نا، اللہ کے ہاں 70 عشائیں لکھی گئیں۔ عجیب بات ہے، یہاں تو بس وہ بابا صالح اپنی ترتیب کے مطابق سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، یہ ہم مریں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ پڑھی تھی ایک، مل رہی ہیں 70، جبکہ وہاں بڑی ضرورت ہوگی، تو وہاں اس کا احساس ہوگا۔ اگر دنیا میں اس کا احساس ہو جائے تو آپ سارے بابا صالح کی طرح زور سے، اتنی زور سے سبحان اللہ کہیں کہ مسجد ہل جائے۔ نہیں، میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ آپ کہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر ہم پہ یہ بات کھل جائے تو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ زور سے کہیں۔ شہر برکتن، برکت کا مہینہ ہے۔ برکت کا مہینہ اس وجہ سے بھی فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس میں انسان تھوڑی سی عبادت کر لے، 10-15 منٹ بھی عبادت کر لے نا اس رات میں، تو سمجھیں کہ گویا 82 برس سے بھی زیادہ عبادت کی، 82 برس سے بھی زیادہ عبادت کی اگر ایک رات میں 15-20 منٹ عبادت کر لے تو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت کر لے تو۔ اس لیے فرمایا شہر برکتن، لوگوں رمضان آ گیا ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا یخشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ، جب رمضان آتا ہے اللہ تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی سمجھیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ایک باپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، باپ نے شال اوڑھی ہوئی ہے،
بچے نے شال نہیں اوڑھی ہوئی لیکن سردی زیادہ ہے تو باپ اس کو اپنی شال کے اندر لے لیتا ہے۔ یکشا، اس کو کہتے ہیں یکشا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، اپنی بندیوں کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ فینزل الرحمہ، رحمت کو نازل کرتے ہیں۔ ویحط الخطایا، گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ وینظر الی تنافسکم، اور اللہ پاک جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اللہ یہ خاص دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ان میں مقابلہ شروع ہو گیا کہ نہیں۔ دنیا میں تو مقابلے کرتے رہتے ہیں، یہ اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے، وہ یہاں پہنچ گیا میں وہیں کا وہیں کیوں۔ تو اب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس مہینے میں تو ہمارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ فَأَرُ اللَّهَ، اللہ کو دکھاؤ اپنا مقابلہ۔ اللہ پاک کو اس مہینے میں اپنا مقابلہ دکھاؤ کہ یا اللہ میں کسی سے پیچھے رہنے میں راضی نہیں ہوں، دوڑ لگا رہا ہوں، میں بس کمزور ہوں لیکن بہرحال دوڑ لگا رہا ہوں۔ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ دنیا میں تنافس، تقابل، کمپٹیشن اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ دنیا میں مقابلہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ دنیا میں مقابلہ اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے، اس لیے کہ دنیا اللہ کے ہاں مردار ہے، ناپسند ہے، بیکار ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا لعب و لہو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب جو دنیا اتنی خسیس، اتنی بیکار ہو، اس میں اپنی ساری صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں ہو رہی ہوں، تو اللہ کو تو ناپسند ہوگا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ گھٹیا، ان کی نظروں میں اتنی بڑھیا، تو اللہ کی مخالفت ہو گئی نا۔ ایک چیز کو اللہ گھٹیا کہیں، ہم اس کو بڑھیا سمجھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی مخالفت ہو گئی نا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور جس چیز کا شوق اللہ دلائیں اس میں تقابل نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ٹھیک ہے آپ تو اس کو بڑا اچھا بتاتے ہیں لیکن ہماری پسند نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں پسند، یہ بھی اللہ کی مخالفت ہو گئی۔ جس چیز میں تقابل اللہ کے ہاں مطلوب ہو اس میں تقابل نہ کرنا بلکہ اس میں بے رغبتی کا اظہار کرنا، یہ بھی اللہ کی مخالفت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، میرے بندو دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں دوڑ لگاؤ۔ تو بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہولے ہولے چلنے کا نہیں ہے، یہ دوڑنے کا ہے۔ رمضان کا مہینہ کس چیز کا ہے؟ دوڑنے کا، آگے بڑھنے کا۔ انہوں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میں نے اتنے پڑھنے۔ کل ایک ساتھی آیا اپنے سلسلے کے ساتھیوں میں سے، ظہر کی مجلس میں کہنے لگے بس وہ آپ کو بتانے آیا ہوں تاکہ آپ خوش ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے صبح سے لے کے اب تک ایک ختم قرآن کا کر لیا ہے، اب دوسرا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھوڑی سی آپ کی نشست سنتا جاؤں اور پھر جا کے دوسرا شروع کر لوں۔ کہا سحری سے لے کے اب تک ایک ختم، ظہر تک ایک ختم کر چکا ہوں، 40 نفلیں پڑھ چکا ہوں۔
3000 درود پڑھ چکا ہوں. میں نے کہا آپ کو بتاؤں تاکہ آپ دعا کریں. ابھی تھوڑی دیر نشست میں بیٹھوں گا آپ کی، پھر دوبارہ جاؤں گا اور دوبارہ ایک ختم اور شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے آخرت کے طلبگار ہیں یا دنیا کے طلبگار ہیں. تو دوستو ہم اس مہینے میں اللہ پاک کو دکھائیں، یا اللہ ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے. ہمارے حاج صاحب بھی یہ بات فرماتے تھے، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے. اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے. تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لوگ دنیا کے کاموں میں جنونی بن کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگا رہے ہیں. رشتہ داروں میں سے کوئی حالہ چھوڑ کے حیدرآباد شفٹ ہو جائے، جا کے گھر بنائے، سارے رشتہ دار کہتے ہیں پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہمیں بنانا چاہیے. وہ پھر آگے کراچی شفٹ ہو جائے تو کہتے ہیں ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی کراچی جانا چاہیے. وہ کراچی میں بھی ڈیفینس چلا جائے، وہ کہتے ہیں پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی ڈیفینس میں جانا چاہیے. اتنا جنون ہے، اتنا شوق ہے، لوگوں کو دیکھ کے ترس آتا ہے بیچارے. اچھا حاصل کچھ بھی نہیں ہونا، کیا حاصل ہوتا ہے؟ جس کے پاس بہت زیادہ دنیا ہے وہ 50 روٹیاں تو نہیں کھاتا نا، وہ بھی وہی 2 روٹیاں کھاتا ہے. پرانوں کے جوڑ میں ایک دفعہ ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا، لطیفہ سنایا، آپ بھی سن لیجئے، بڑا مزیدار ہے اور بڑی عبرت ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک شخص دریا کے ساحل پہ لیٹا ہوا تھا. دریا کے ساحل پہ لیٹا ہوا تھا، کپڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے. پتہ نہیں کپڑا یا اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، سر کے نیچے لیٹا ہوا ہے. اور اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ڈوری بندھی ہوئی ہے. وہ ڈوری دریا میں ہے، ڈوری کے سرے میں کنڈی ہے، اس میں گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ڈال دیا ہے اس نے وہاں پہ. پھر آگے لیٹ گیا. اب کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہے، جو ہی مچھلی اس کو پکڑے گی تو ایک دم اس کے انگوٹھے میں کھچاؤ پیدا ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ مچھلی آ گئی ہے. تو جو ہی انگوٹھے میں کھچاؤ پیدا ہوگا تو ایک دم اٹھ کے جھٹکے سے اس کو باہر نکال دے گا تو مچھلی پکڑی جائے گی. اس ارادے سے وہ انگوٹھے کے ساتھ ڈوری کو باندھ کے مزے سے لیٹا ہوا ہے. ایک پڑھا لکھا اور کوئی بزنس مین قسم کا آدمی آیا اس کے پاس، کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں. کہا کتنی پکڑ لیتے ہو؟ کہا 1. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا پھر کھاتا ہوں، گھر لے جاتا ہوں کھاتا ہوں. تو کہا 1 کیوں پکڑتے ہو؟ زیادہ پکڑ لیا کرو نا، ٹائم تو ہے تمہارے پاس، زیادہ پکڑ لیا کرو. تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جو ضرورت ہو وہ کھا لینا، باقی بیچ دینا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پیسے ملیں گے. کہا کیا کروں گا پیسوں کا؟ کہا چند دن جب زیادہ مچھلیاں پکڑو گے، بیچو گے، پیسے کچھ جمع ہو جائیں گے تو اس سے نا چھوٹی سی کشتی خرید لینا، چھوٹی سی کشتی. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تھوڑا سا آگے جا کے پکڑ لینا، ابھی تو آپ کنارے پہ لیٹے ہوئے نا، تھوڑا سا قریب جا کے آگے جا کے پھر زیادہ مچھلیاں پکڑنا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر بیچنا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا بہت پیسے آئیں گے. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہ جب اور زیادہ پیسے ہو جائیں تو تھوڑی سی اور بڑی کشتی لے لینا. تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر اور آگے جانا. کہا پھر کیا کروں گا اور آگے جا کے؟ کہا اور زیادہ مچھلیاں پکڑنا. تو کہا کہ پھر کیا کروں گا زیادہ مچھلیوں کا؟ کہا پھر بیچنا نا، زیادہ پیسے ہو جائیں گے. جب زیادہ پیسے ہو جائیں کہا پھر کیا کروں؟ کہا پھر کوئی جہاز لے لینا، بالکل بیچ میں چلے جانا سمندر کے، بس پھر مچھلیاں ہی مچھلیاں. کہا پھر کیا کروں گا؟ کہا پھر زیادہ مچھلیاں بنا، جب زیادہ مچھلیاں آئیں گی، زیادہ پیسہ آئے گا تو پھر ایک عالی شان گھر بنا لینا. کہا پھر کیا کرنا؟ کہا پھر آرام کرنا نا گھر میں، بڑا گھر ہوگا تو مزے کرو. کہا پاگل کہیں گے ابھی کیا کر رہا ہوں، اتنا لمبا راستہ بتا رہے ہو تم کہ مزے کرنا، تو ابھی بھی تو مزے ہی کر رہا ہوں نا.
کیا ٹینشن ہے مجھے؟ مزے سے لیٹ رہا ہوں، ہوائیں کھا رہا ہوں، دوپہر کا وقت ہوگا مچھلی کھاؤں گا، پانی پیوں گا، بس، اور کیا، مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ تو بڑا ترس آتا ہے بیچارے لوگوں پہ، صبح شام لگے ہوئے ہیں، 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 اور پراپرٹیاں، اور پلاٹ، اور گھر، اور کاروبار، اور بزنس، اور پروموشن، اور نوکریاں، اور محنت، اور کوشش، اور اس میں زندگی کھپا رہے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو سب کچھ یہیں چھوڑ کے تنے تنہا خالی ہاتھ ایک کفن کا ٹکڑا جسم پہ اوڑھ کے قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ اس مہینے کو جنت کے تنافس کا ذریعہ بنائیں۔ جنت کی دوڑ، اللہ کی دوڑ، اللہ کی رضا کی دوڑ، آخرت کی دوڑ، کوئی پل ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے اس مہینے کا۔ ہر وقت ہم مصروف ہوں۔ گھر والوں سے کہہ دیں بیگم اس مہینے میں فارغ نہیں ہوں، بچوں سے کہہ دیں بیٹا اس مہینے میں فارغ نہیں ہوں، عید کے بعد بات کریں گے، لوگوں سے کہہ دیں بھائی مجھے فون نہیں کرنا، میں مصروف ہوں، رمضان کے بعد بات کریں گے، بھائی مجھے میسیج نہیں کرنا، میں فارغ نہیں ہوں، رمضان کے بعد بات کریں گے۔ اپنا ایسا شیڈول بنائیں کہ اس مہینے کا کوئی پل ہمارا ضائع نہ ہو۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ اس رمضان میں جتنی کمائی کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں، جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں، پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں تھے، نہیں ہیں، یہ جتنے قبروں میں چلے گئے، یہ سب کے سب قبروں میں افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے پچھلے سال کتنے مزے تھے، ایک ایک سجدے پہ، تراویح کے ایک ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں کما رہے تھے، اب تو ہمارا اعمال نامہ ہی بند ہو گیا، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو فوراً کھڑے ہو کے نفل پڑھ لی، 2 رکعت نفل پڑھنے لگ گئے، 2 رکعت سے فارغ ہو کے فرمانے لگے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قبر والے کی خواہش ہے کہ اے کاش ساری دنیا کے عوض مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دی جائے، لیکن مرنے کے بعد تو مہلت نہیں ہے نا۔ تو فرمانے لگے مجھے آپ علیہ السلام کی یہ بات یاد آ گئی، قبر کو دیکھ کے یہ بات یاد آ گئی، تو میں نے کہا قبر والا تو نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس تو بھی موقع ہے نا، تو جلدی سے میں نے 2 رکعت پڑھ لی۔ قبر والے قرآن نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو اجر نہیں ملے گا، ذکر نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں کرنے کی نیت کرتے ہیں کوشش انشاءاللہ۔ ہاں، اپنا ایسا نظام، اچھا اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا نظام الاوقات بنایا جائے۔ نظام الاوقات کے بغیر اوقات قیمتی نہیں بن سکتے، اور اپنے پاس گھڑی رکھے بغیر اوقات قیمتی نہیں بن سکتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدام کو اس پر بہت ڈانٹتے تھے اگر ان کے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے جو حضرت تھے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، وہ گاڑی چلا رہے تھے، حضرت شیخ نے ان سے ٹائم پوچھا، کہا حضرت میرے پاس گھڑی تو نہیں ہے۔ عجیب بات ہے یار، آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت اور قیمت ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جس کے پاس گھڑی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس نے اپنی زندگی ضائع کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اس لیے گھڑی ہر وقت سامنے ہونی چاہیے، گھڑی ہر وقت سامنے ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، اور اپنے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانا چاہیے۔ گھڑی کے ضمن میں بات آ رہی ہے، ہمارے جو ہمارے بڑے تھے جو دنیا سے چلے گئے، اکثر وہ بازو میں گھڑی باندھنے کو برا سمجھتے تھے۔ بازو میں گھڑی باندھنے کو ہمارے بعض بزرگ پہنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے حاجی صاحب مولانا جمشید صاحب اور ان سے پہلے جو ہمارے بزرگ تھے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا زکریا صاحب، سارے حضرات یہ بازو میں گھڑی پہننے کو بہت برا سمجھتے تھے۔
کتنا برا سمجھتے تھے، اس کی ایک مثال آپ سن لیجئے۔ میں بیٹھا ہوا تھا مولانا جمشید صاحب کے پاس، تو ایک عالم آئے مولانا سے ملنے کے لیے۔ کون آئے؟ سال میں چل رہے تھے عالم، مجھے ان کا نام بھی ہے ذہن میں۔ وہ آئے تو مولانا سے کوئی بات پوچھنے آئے، تو بیٹھے تھے یوں بیٹھے تھے، تو گھڑی ان کے بازو میں بندھی ہوئی تھی، مولانا کی نظروں میں آ گئی۔ تو اس نے کوئی سوال پوچھا، تو مولانا نے کہا تم عالم ہو؟ کہا جی۔ کہا تم عالم ہو؟ کہا جی۔ کہا تم عالم ہو اور گھڑی باندھ رکھی ہے بازو میں، کان پکڑو۔ اس کو مرغا بنا دیا، عالم کو مرغا بنا دیا۔ اچھا، مرغا بنا کے پھر مچھردانی اوڑھ کے سو گئے۔ یہ بھی نہیں کہہ کے سوئے گے بھائی 2 منٹ کے بعد چھوڑ دینا، مچھردانی اوڑھ کے سو گئے۔ جب تک مولانا اٹھے تب تک وہ مرغا بنا رہا۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، رائے میں ایک پڑھتا تھا ملیشیا کا طالب علم، تو ہم لوگ گئے چلے میں، چلے سے واپس آئے تو سارے طلبہ جمع ہوئے کارگزاری سنانے کے لیے کہ چلے میں کیا کام ہوا۔ تو ان میں ایک ملیشیا کا طالب علم کھڑا ہوا، اس نے بازو پہ گھڑی باندھی ہوئی تھی۔ مولانا جمشید صاحب نے دیکھ لی، تو مولانا جمشید صاحب یقین جانیے اتنے غصے ہوئے، عجیب جملے فرمائے اس کے بارے میں۔ فرمایا ابھی اس کو خارج کر دو، ابھی اس کو یہاں سے نکال دو، اسے قرآن پہ چلنا نصیب نہیں ہوگا، اسے حدیث پہ چلنا نصیب نہیں ہوگا، اسے فقہ پہ چلنا نصیب نہیں ہوگا۔ جب ہم نے اس کو منع کیا ہے گھڑی پہننے سے، پھر بھی اس نے گھڑی پہنی ہے، تو جو بڑوں کی نہیں مانے گا اسے قرآن پہ چلنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور اتنے غصے ہوئے کہ پھر اس کو نکال دیا، وہاں سے مدرسے سے نکال دیا اس کو۔ تو ہمارے جو بڑے اکابر تھے، آج کل تو مولانا طاہمی صاحب تو پہنتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے جو بڑے تھے وہ اس کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ یہ بات ضمناً آ گئی، تو گھڑی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس کے مطابق ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں اور گھڑی کو دیکھتے رہیں کہ کتنا اس کام میں لگنے کے لیے میں نے کتنا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، اس میں سے باقی کتنے منٹ ہیں، اس کے مطابق اپنے اوقات کو استعمال کریں تاکہ اس مہینے کا کوئی پل، کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔